اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اے محنت کرو یار، کیوں ضائع کر رہے ہو میرے بچوں، میرے دوستوں، اپنا محنت کرو، محنت کرو. اور پھر دیکھو حضرت جی، پھر سارا کچھ ہی تمہارا ہے حضرت جی، پھر سارا کچھ ہی تمہارا ہے. دونوں آپشن ہیں بھائی تمہارے پاس، یہ کر لو یا وہ کر لو، دونوں آپشن ہیں تمہارے پاس. ہاں یہ ختم ہو جائے گی حضرت تھوڑے دنوں تک کی، لیکن حضرت وہ کرو گے تو حضرت وہ جاری و ساری رہے گی. کرو حضرت جی، محنت کرو، درود پاک پڑھو، نماز کی پابندی کرو. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے حضرت، اس نے کس سے وفا کی ہے؟ اس نے کسی سے وفا نہیں کی. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ ہے کسر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. یہ اللہ معاف فرمائے، اسلام تو بڑا سونا مذہب ہے نا حضرت. یہاں حکم ہے سلام کرو، تو اب زندوں کو سلام کوئی نہیں کرتا، مردوں کو کسی نے کیا کرنا ہے، لیکن سلام کیا کرو حضرت. بڑی فضیلت ہے سلام کی حضرت. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا، اللہ اس کے اس دن کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. کہا کرو حضرت. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، پھر معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور یہ نہ کہو کہ گلے مل رہے ہوں لیکن اندر بغض ہو ایک دوسرے کے لیے، نہ ایسا نہ ہو، محبت ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سینوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. یہ اتنا محبتوں والا دین ہے حضرت. تو زندوں کو بھی سلام کیا کرو، اور جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو بھی کیا کرو حضرت. میں پڑھ رہا تھا مثنوی شریف میں کہ ایک ہوتے ہیں عام، عمام ہے حضرت، پھر ہوتے ہیں خاص، پھر خاص الخاص ہوتے ہیں حضرت. عاموں کی اور ہیں، خاصوں کی اور ہیں، اور جو خاص الخاص ہیں ان کی تو پھر اور ہی اور ہیں حضرت. کوئی خاص الخاص سے حضرت وہ قبرستان کے پاس سے گزرے اور باواز بلند کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. ابھی آگے بھی ہے، چلو میں اتنے پڑھ دیتا ہوں. اور جب سلام کر لی نا تو پھر دل میں خیال آیا یار، کیونکہ قبرستان کا ایک اور نام بھی ہے شہر خاموشاں. اے شہر ہے لیکن شور کوئی نہیں ہے، خاموشی ہے، سکوت ہے حضرت وہاں. تو سلام پیش کر لیا تو دل میں خیال آیا یار کیسا شہر ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں ہے، کیسی آرام سے سوئے ہیں سارے قبروں والے، کیونکہ غلط سوچ لی انہوں نے. تو پھر اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی تو کرتے ہیں نا. تو لکھا ہے کہ قبر سے آواز آئی، کیونکہ خاص الخاص تھے. آواز آئی حضرت جی ذرا دھیان نال، غلط سوچ دے پے ہو. آپ نے فرمایا کیوں، سوئے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم کب سوئے ہیں، سوئے تو دنیا والے ہیں، ہم تو جو دنیا میں سوئے تھے اب وہ سونے کی سزا بھگت رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کئی بے پاری. میاں کیوں تو نے موبائل سے اتنا دل لگا لیا، ساتھ تو نہیں جانا، قرآن سے لگا یار. آج بھی کئی بزرگ ایسے ہیں جن کے مزاروں سے گزرو تو قرآن پڑھنے کی آواز آتی، قرآن کا ساتھ لے، یہ تیرے ساتھ جائے گا. کیا موبائل موبائل موبائل، بس موبائل نہیں. جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کیوں بے پاری. اور یہ زمین یہ جس کے اوپر آپ بیٹھے ہو نا پتر، یہ ہماری نہیں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اس کی ہے. اور اگر آج یہ ہمیں زمین پر یہ جو چند یہ سال عطا کیے گئے ہیں نا حضرت، اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ زمین ہمارے ساتھ بڑا برا کرنے والی ہے، بڑا برا کرنا ہے، اس لیے بڑا برا کرنا. یہ تفسیر میں لکھا ہے. اور کریں کیا حضرت جی، ہر جگہ یہی رول ہے. اب بھائی کوئی رشتہ ویکھنے آئے وہ بھی زمین کتنی ہے، تو یہ کڑی زمین نہ ویانی کہ منڈے نہ ویانی. عجیب تماشا ہے حضرت جی، جہاں چلے جاؤ زمین کتنی ہے، میں جا میرا تو کرایہ کا کار ہے، میرے کل کوئی بھی نہیں ہے. عجیب تماشا ہے. بھائی یار ساری زمین تیری ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو، لیکن اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے، پھر سن یہ زمین تیرے ساتھ کرنے والی کیا ہے میاں. یہ تفسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک حضرت. یہ اب بھی نہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، پیچھے بھی ہوتی رہی ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو یہ جانچ ہے. لیکن حضرت یاد رکھنا، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اگر دو بھائی زمین کے لیے دستوں گرے باں ہو جائیں، پھٹا پڑ جائے، لڑائی پڑ جائے، تو ایک بھائی اس لیے پیچھے ہٹ جائے کہ نہیں میں نے اپنے بھائی کا گرے باں نہیں پکڑنا، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو پیچھے ہٹ جائے گا میں اسے جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا. دھیان رکھنا حضرت جی، یہ والی لینی ہے یا وہ والی لینی ہے حضرت. ہاں دھیان رکھنا، کبھی اگر وقت بن جائے
پیچھے ہو جانا. پھر ادھر بھی ملے گی، پھر آگے بھی ملے گی حضرت. لیکن حضرت جی اگر گریباں پکڑ لو گے تو پھر یا نہ یہاں ملے گی نہ آگے ملے گی جا کے. وہ زمین کا ایک ٹکڑا تھا، تو ایک تو مالک تھا نا، تو دوسرے نے جھوٹا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا نہیں جی اس کی نہیں، یہ تو ہے ہی میری ہے، اس کے باپ نے میرے باپ سے چھینی تھی. اب دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہوتی جھوٹی ہیں ساری. وہ بڑے بوڑھے سارے بیٹھے، فیصلہ کیا، فیصلہ نہیں ہوا کوئی. انہوں نے کہا جی میں مانتا ہی نہیں ہے، میں آپ نے فیصلہ ہی غلط کیا ہے. بینڈ پہ یہ بات تو طے ہوئی بھائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم میں موجود ہیں، تو چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ اسی کی ہے. اب یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے یہ میرے باپ کی تھی، اس کے باپ نے میرے باپ سے چھینی تھی. اب ہم سے تو فیصلہ نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کی ہے، آپ فیصلہ کریں. ہاں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا ایکسٹرا سیانے، جن کو نہیں پتا ہوتا کہ بڑوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں. حضرت وہاں بھی ایک ایسا ہی منہ پھٹتا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت جی انج کرو، اکیلے ان کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا. میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا خبر، تو نبی پھر کیا ہوا؟ خبریں دینے والا. یہ بلب لگا ہے، یہ خبر نہیں ہے حضرت جی. نبی وہ ہوتا ہے جو آسمانوں کے اوپر کی خبریں دیتا ہے حضرت، جو زمین کے نیچوں کی خبریں دیتا ہے حضرت، جو ہو چکا ہے وہ اس کی بھی دیتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ اس کی بھی دیتا ہے حضرت. آپ نے فرمایا مجھے نہیں ضرورت، سب کو لیا چلے گئے. وہ لوگوں نے وہ زمین کی نشاندہی کی، حضور یہاں سے لے کر یہاں تک ہے جس کا رپڑ ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور زمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں کہ حقیقت حال سے آشنا کر. یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، اب تو بتا کہ تو دونوں میں سے کس کی ہے. تو لکھا ہے زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہے حضور دوئیں جھوٹ بول دے جی، نہ میں دیجیے نہ میں او دیجیے، نہ کو تیاری کرن دوئیں میرے نے. ہائے ہائے ہم ساری زندگی حضرت یہی کھیلتے رہتے ہیں، میری زمین تیری کتوں آ گئی ہے؟ تیری تے کڑی بھی نہیں ہے، تو تے زمین دیاں گلاں کرنا. میری ہے یہ، تیری تو چادر بھی نہیں ہے جو تو نے اوپر اوڑھ رکھی ہے، اور تیرا تو یہ لانگ کوٹ بھی نہیں جو تو نے پہن رکھا ہے. وہ زمین تو پھر پتہ نہیں کہاں پڑی ہوئی ہے. تیرا نہیں ہے بھائی، تیرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے حضرت. ہاں یہ ہے کہ اگر تو اس کا ہو جائے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ، پھر تیری ہے میاں، ان تیرا ککھ بھی نہیں ہے. اس لیے ان باتوں سے نکلو حضرت جی. نماز پڑھو حضرت، نماز پڑھو. میں ادھر بھی اس دن بھی یہاں یہی میں نے احباب سے عرض کیا تھا حضرت، یہ جتنے گنجل ہم نے ڈال لیے ہیں سارے بے تکے ہیں. بات ایک ہی ہے، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ. انہوں نے کہنا نہیں بھائی ایک ہی بتا، ان کا ہے کہ نہیں؟ ایک بات بتا بس، ان کا ہے کہ نہیں؟ ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، ان کا ہے کہ نہیں بھائی یہ بتا ذرا. باقی ہمیں نا یہ داستانیں سنا کوئی بھی، تو یہ ہے تو وہ ہے، تیرے پاس اتنی زمین تھی، تیرے پاس اتنی، یہ بتا تو ان کا ہے کہ نہیں ہے. اس لیے حضرت وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے حضرت، بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اس کی قدر کرو حضرت. آج زبانیں حرکت کرتی ہیں حضرت. اپنے اللہ کو راضی کر لو حضرت، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو. نماز کی پابندی کرو. زیادہ جوان بچے بیٹھے ہو حضرت جی، اپنی جوانیاں بڑی پاکیزہ رکھو حضرت. بڑا اوکھا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن حضرت جو بچ نکلا پھر آئے قربان جاؤں حضرت. اس میں جو بچ نکلا پھر قربان جاؤں. اپنی راتیں پاکیزہ رکھو حضرت، اپنی راتیں پاکیزہ رکھو. اور اللہ کے حضور دعا کیا کرو کہ یا اللہ سانو سرگی اٹھن دی توفیق عطا کر. اٹھتا حضرت وہی ہے جس کو وہ توفیق عطا کرتا ہے حضرت. یہ بزرگوں ہیں، محمد حسین بغدادی محدث ہیں بہت بڑے، حدیث کے عالم تھے بہت بڑے. آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا اپنا وقت بچانے کے لیے نا کہ ذرا مجھے اور آسانی مل جائے، آپ فرماتے ہیں میں بازار گیا اور ایک لونڈی خرید لی میں نے. آپ فرماتے ہیں اس کو گھر لایا اور لا کے نا میں نے اس کو سارے کمرے دکھائے. میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے نا تو کمرہ رکھ لے. بڑے بڑے عالی شان تیار کمرے تھے. اب فرماتے ایک کمرہ وہ تھا جس میں گھر کا کوڑا کباڑ پڑا ہوا تھا. وہ کہتی جی مجھے یہ دے دیں.
آپ فرماتے میں نے کہا وہ اتنے اتنے سونے کمرے ہیں تو وہ نہیں لے رہی، جہاں جس میں ایک گھر کا کوڑا کباڑ پڑا ہے تو وہ لے رہی ہے. تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے سونے ہوتے ہیں.